بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علینا کی ماں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، روز ہی نئے ڈرامے کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی چھوٹی بیٹی کی رخصتی تو کبھی سب سے چھوٹی کا رشتہ۔ سچی بات ہے، سبوں کو اپنے دکھ ہی دکھ لگتے ہیں، دوسرے کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ اب کیا ہم اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹ دیں؟ میں تو کہتی ہوں بیٹا، پوری کر دے اس کی خواہش۔ تیرے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ تو دیکھنا، میں چاند سے دلہن لاؤں گی تیرے لیے۔ امی شاید سانس لینے رکی تھی اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا کہ مولوی کا انتظام کر رکھے، جلدی طلاق دلوا دیں گے، پھر کر لینا اپنی بیٹی کی شادی جہاں تمہارا دل کرے۔ عاصم ابھی لوٹنا نہیں چاہتا۔ مجھے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن امی کی آواز بازگشت بن کے میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھتا چلا گیا۔ سر میں مائیگرین کی لہر پوری شدت سے دوڑی تھی۔ امی نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں دکھتے سر کے ساتھ اپنی 8 سالہ ریاضت کا ثمر دیکھ رہا تھا۔ آواز ساتھ دیتی تو میں کہنا چاہتا کہ میں لوٹنا چاہتا ہوں اپنوں کے پاس۔ میں جینا چاہتا ہوں ایک بھرپور زندگی اپنوں کے ساتھ، سپنوں کے ساتھ، وہ سپنے جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے، جنہیں تعبیر کرتے کرتے عمر رواں ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ تنہائی کا عذاب مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے، اور ان سلگتے لمحات میں بس ایک ہی خیال تو تسکین جاں ہے، علینا، میری منکوہا، گہری کالی آنکھوں اور میٹھی باتوں والی، شاید اماں کے لیے عام سی لیکن میرے لیے بہت خاص، سانولی سلونی شام جیسی، میری ماں کی پسند۔ 2 سال پہلے ہی تو فون پہ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اوپر تلے 4 بہنوں میں دوسرے نمبر پہ عام مڈل کلاس گھرانوں کی طرح انہیں بھی بیٹیوں کو جلدی رخصت کرنے کی خواہش تھی، تو امی کے اصرار اور کچھ باہر رہنے والے کماؤ پوت لڑکے کے لالچ میں فون پہ نکاح پہ راضی ہو گئے۔ امی نے ان سے 1 سال کا وعدہ کر لیا، اور وہ 1 سال گزشتہ 6 سالوں کی تنہائی کا مداوع ثابت ہوا۔ علینا کے سنگ مستقبل کے خواب بنتے وقت کتنی تیزی سے گزرا احساس تک نہ ہوا۔ چونکا تو اس وقت جب علینا نے واپس آنے پر اصرار شروع کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں ابھی واپس آنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ عاصم، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ضرورتیں زندگی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ انہیں پورا کرنے میں کیا آپ اپنی زندگی گزار دیں گے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ میرے انتظار میں پچھلے 1 سال سے 2 بہنیں رخصت کے لیے بیٹھی ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پچھلے 8 سالوں میں جان توڑ محنت کے باوجود ضرورتیں آج بھی جوں کی توں میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان لمبی مسافتوں کی طرح حائل تھی، جو شاید میں کبھی طے نہ کر سکوں، کیونکہ خواہشیں منہ زور لہروں کی طرح ہوتی ہیں، اپنے ساتھ بہا ہی لے جاتی ہیں، پھر چاہے اس کی پاداش میں حیات اجڑ جائے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ یہ روگ لینے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ اپنوں کے لیے روگ ہی تو لیے جاتے ہیں۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا تو ذمہ داری بھی بڑی تھی۔ جو خواب آنکھوں میں دیے کی مانند روشن تھے، انہیں زندہ کر کے آنگن میں روشن کرنا چاہتا تھا، اور اسی کوشش میں خوشیاں دیتے دیتے میں خود گھر کی خوشیوں سے دور ہو گیا۔ وعدے کو وفا کرنے میں پتہ ہی نہ چلا کب رشتے میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ میرے پاس رہ گئی تو بس تنہائی، یادیں اور کچھ ادھورے خواب، وہ سترنگی آنچل کی جھلک، وہ میری پسند کی سبز رنگ کی چوڑیوں کی کھنک، ایک جھکا ہوا گلابی چہرہ، میرے نام سے چمکتی 2 ستارہ آنکھیں، وہ زمین پہ کسی لٹے ہوئے راہگیر کی طرح بیٹھا خالی آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے بیٹھا تھا، ویران آنکھیں، اداس چہرہ۔ کال تو کب کی کٹ چکی تھی، فون اس کے پاس ہی پڑا جیسے اس کے نوحے سن رہا تھا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں کچھ ضروری سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کا روم میٹ زیادہ پیسوں کے حصول کے لیے آج چھٹی والے دن بھی اوور ٹائم کرنے گیا ہوا تھا۔ اپنوں سے دور آئے، یہاں سب لوگوں کے دکھ بھی ایک جیسے ہی تھے، ضرورتیں، پیسے، تنہائی جو اتنی محنت کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، اور میلوں دور بیٹھے اپنے سمجھتے تھے کہ یہاں پیسے درختوں پہ لگتے ہیں۔ انہیں دیارے غیر میں رہنے والے اپنے پیاروں کا مشین کی طرح کام کرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔
اور یہاں رہنے والوں کے پاس رہ جاتی ہے تنہائی اور گہری خاموشی، اور خاموشی جب عذاب کی طرح پڑنے لگے تو الفاظ کسی سننے والے کے محتاج نہیں رہتے، وہ بن بادل برسات کی طرح برسنے لگتے ہیں۔ وہ بھی اسی کیفیت میں بھیگتا جا رہا تھا، خود سے ہی سوال، خود سے ہی جواب، خود ہی شکایت اور خود ہی صفائیاں۔ میں رونا چاہتا ہوں، دل کرتا ہے اس خالی ویران کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر اسی طرح روں جس طرح خالہ عفت اپنے شوہر کے مرنے پر بین کر کے روئی تھی۔ ان کے اس طرح رونے پر میرے بھی آنسو نکل آئے تھے جو امی نے دیکھ لیے تھے، اور پھر خوب ہنسی تھی۔ پاگل لڑکے، مرد روتے نہیں۔ اسی دن مجھے خود کو مضبوط کرنا پڑا کہ میں مرد ہوں، مرد روتے نہیں ہیں۔ یوں بھی حساسیت تو عورت کے نام سے منسوب ہے، مرد تو بے حس ہوتے ہیں، روتے نہیں، انہیں دکھ نہیں ہوتا۔ مرد کے سینے میں نازک احساسات کا دل نہیں، کوئی فولاد کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے جو دھڑکتا تو ہے لیکن کچھ محسوس نہیں کرتا۔ سنا تم نے، مرد روتے نہیں۔ وہ لمحہ لمحہ ڈستی تنہائی میں اپنا درد خود میں سموئے گھٹتے ہیں، اپنے دکھ اپنے اندر ہی لے کر مر جاتے ہیں، لیکن روتے نہیں۔ وہ دونوں پیر سکیڑ کے، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے، چہرہ گھٹنوں پر گرائے، اس وقت ایک ذہنی مریض کی تصویر لگ رہا تھا۔ میں کیسے بتاؤں کہ میں بھی انسان ہوں، اسی طرح آگ، مٹی، پانی اور ہوا کی آمیزش سے تخلیق کیا گیا، احساسات رکھنے والا انسان۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے اپنوں کے دور ہو جانے سے۔ 8 سال سے اپنوں کی جدائی میں جس طرح جل رہا ہوں، پل پل مر رہا ہوں۔ وہ ایک ایک پل جو اس دیار غیر میں خوشیوں کے احساس کے بغیر گزرا، میں کیسے بتاؤں اس تکلیف کی شدت۔ جس دن ہماری زندگی کی سب سے اولین خواہش پوری ہوئی، ہمارا گھر مکمل ہوا، جس دن ابو نے بتایا کہ کل ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، میرا کتنا دل کیا کہ میں ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے وہاں پہنچ جاؤں، اپنے گھر کے آنگن کی خوشنما ہواؤں کو اپنی سانسوں میں اتار لوں، اپنے ابو کی وہ خوشی سے لرزتے ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کر سکوں، وہ خوشی جو ایک عمر کے بعد انہیں حاصل ہوئی تھی، دیکھ سکوں امی کی وہ جھلملاتی آنکھیں، اپنے پوروں سے پہنچ سکوں، جنہوں نے اپنی عمر گزشتہ میں بس ایک ہی خواب دیکھا جو اب شرمندہ تعبیر ہوا تھا، اور میں بھی مسکرایا تھا یہ سوچ کے کہ امی ابو کے اس خواب کی تعبیر میں میرا حصہ ہے۔ کیا ہوا جو میں وہاں نہیں، میرا احساس تو ہے وہاں۔ اس دن بھی آنسو اپنے اندر اتار کے کال پہ سب کو مبارکباد دی، سب کتنا خوش تھے تو میں کیسے اداس رہتا، گھر والوں کی خوشی ہی تو چاہتا تھا میں۔ جب آپی اور چھوٹی کی شادی میرے بغیر ہو گئی، مجھ سے زیادہ ضرورت مٹھی بھر کاغذ کے ان ٹکڑوں کی تھی جن سے میری بہنوں کے مستقبل کے لیے خوشیاں خریدی گئی تھی، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوتی کہ میری بہنیں میری وجہ سے آج سسرال میں باعزت زندگی جی رہی ہیں۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے قاسم کی بھیجی ہوئی ان کی شادی کی ویڈیو دیکھ کے ہی خوش ہو گیا تھا۔ قاسم میرا چھوٹا بھائی، 8 سال پہلے وہ محض 12 سال کا ہی تو تھا، ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا تھا، بھائی یہ بھائی وہ۔ اس نے جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس دن ایک بار پھر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹے بہن بھائی اولاد کی طرح عزیز ہوتے ہیں، مجھے بھی اس سے بہت پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، جو سائیکل پہ ہمیشہ مجھے کس کے پکڑ کے بیٹھتا تھا، وہ اپنی موٹر بائک پہ یونیورسٹی جانے لگا تھا، نئی ہلکی مونچھ کے ساتھ، وہ نیا نوجوان میرا بھائی، شاید میرے قد سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ مجھے اتنا پیار آیا اس کی تصویر دیکھ کے، دل کر رہا تھا بھیج کے سینے سے لگا لوں۔ اس دن آنسو بے اختیار ہی نکل آئے تھے۔ اس دن میں کال پہ بھی بات نہیں کر پایا، اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا کیسے گھر والوں سے میرا رشتہ ضرورتوں تک محدود ہو گیا۔ گھر کا رنگ و روغن، بائک کی مرمت، بہنوں کی عیدی، ان کی پہلی چوچک، گھر کی آرائش کا سامان، 2 چھوٹی بہنوں کی فرمائشیں، بہنوں کے بچوں کی سالگرہ، فیملی پکنک کے خرچے، ہر موسم کے الگ خرچے، چھوٹی بہنوں کے جہیز کی تیاری، اور ہر خرچے کی مد میں وہ تمام جمع شدہ رقم جو میں واپسی کے لیے رکھتا تھا، گھر بھیج دیتا کہ انہیں اب اس کی ضرورت تھی، میری نہیں۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو 8 سالوں سے اپنے گھر والوں سے دوری کا مزید عذاب سہنے سے انکاری تھا۔ میں شکایت کروں تو کسی کو احساس ہو جائے گا، اور شکایت کروں بھی تو کس سے؟
اپنی پیاری ماں سے جو 8 سال سے راستے پہ نظریں گاڑے تو بیٹھی ہے، لیکن مجبوریوں کے بوجھ تلے دبی وہ نہ کہہ سکی جو اس کے دل میں ہے، جسے سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ ہر کال پر امی سے بات کرتے دل زور سے دھڑکنے لگتا کہ شاید آج امی مجھے یہ کہہ دیں، عاصم بیٹا بہت عرصہ ہو گیا اپنے بیٹے کی صورت نہیں دیکھی، بیٹا لوٹ آؤ۔ اور اگر امی ایسا کہہ دیں تو میں کل ہی کام سے مہینے بھر کی چھٹی لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤں کہ 8 سال سے میں بھی تو ان کی جدائی جھیل رہا ہوں۔ ان کی آغوش میں سر رکھ کے انہیں بتاؤں کہ امی، میرے اندر آج بھی وہ چھوٹا بچہ بھی لگتا ہے جسے مجبوریوں کی تیز آندھیوں نے اس کے اپنوں سے جدا کر دیا تھا، جیسے میلے میں روتا سسکتا بچہ، لوگوں کی بھیڑ سے پریشان، ہر چہرے میں اپنی ماں کا چہرہ تلاش کرتا، ہر آنچل میں ماں کی مہک محسوس کرتا۔ میں انہیں بتا سکوں کہ یہاں دیار غیر میں تہوار کیسے گزرتے ہیں۔ یہاں نہ عید پہ آپ کے ہاتھ کے بنے شیر خورمے کا مزہ ہے، نہ شب رات کو ابو کے ساتھ مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ عبادت کا، نہ اپنوں سے محبت، نہ رشتوں کا احساس۔ رشتوں میں احساس تو اب بھی مر گیا ہے، اور جو احساس منہ سے بول کر کروایا جائے اس سے بہتر خاموشی ہے۔ اچھا ہے اپنی ہی ذات میں قید ہو کر تنہا جی لینا۔ اب احساس دلا کر الفاظ کو بے وقت کیا کرنا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی تھی، انہیں جو چاہیے تھا وہ ایک بار کہنے پر بغیر کوئی اعتراض کیے دے رہا تھا کہ سب رشتوں میں ایک رشتہ تو میرا تھا جسے میرا انتظار تھا، کوئی تو تھا جو میری راہ تکتا ہے، جس کے لیے میرا وجود اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن آج میرا دل بھی ٹوٹ گیا۔ 2 بہنوں کی شادی کی نوید اور اس کی تیاری کے حکم کے بعد مجھے سزائے موت بھی ساتھ ہی سنا دی گئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اٹھا اور اپنے سنگل بیڈ پہ چت لیٹ گیا۔ سر مائیگرین کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ یہ درد بھی دیار غیر کا تحفہ تھا۔ ضبط کی شدت سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ واپسی ممکن نہیں اور جینے کی خواہش نہیں۔ گرم سیال آنکھوں کے کناروں سے نکل کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے تھک کے آنکھیں موند لی۔ 1 ہفتے بعد اس کی واپسی ہو گئی۔ واپس تو آنا ہی تھا، لیکن ایسے 8 سال بعد ماں نے بیٹے کا زرد چہرہ دیکھا۔ مولوی کی ضرورت بھی پڑی، لیکن نماز جنازہ کے لیے۔ لوگوں نے ایک جوان بیوہ بھی دیکھی جس نے پہلی بار شوہر کو دیکھا تھا، لیکن کفن میں۔